آگے مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالو ابو بکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا مارکا خون ریز تھا، مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس کی کمی کو انہوں نے جذبہ تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی افراد حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے، یہی پہلو تھا کہ جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے تنگ رستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بولیں، مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کرہاتے ہوئے گھڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مارکا عروج پر تھا، صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ میدان جنگ میں برچی اٹھائے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا، حمزہ کو قتل کرنے کے۔ اس کے لیے وہ انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کرے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اس سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنہ کا رواج موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والی کے بیٹے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبد العزی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ غصے سے ایک کا چہرہ لال تھا، وہ تلوار اور ڈال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈالیں وار روک رہی تھیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر وار کرتے تھے لیکن ڈالیں تلواروں کے راستے میں آ جاتی تھی۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، سبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گئی۔ برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبا پر یکے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ
रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार सबा के पेट में उतर गई। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार इसके पेट से इस तरह निकाली कि इसका पेट और ज्यादा फट गया और वो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में गिर पड़ा। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी संभले ही थे कि वहशी ने इन पर पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पेट में इतनी ज्यादा उतर गई कि इसकी अन्नी हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की पीठ से आगे निकल गई। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो गिरे नहीं। इन्होंने इधर उधर देखा, इन्हें वहशी दिखाई दिया। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो बर्छी अपने जिस्म में लिए हुए वहशी की तरफ बढ़े। वहशी जहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा रहा। हमजा 4-5 कदम चलकर गिर पड़े। वहशी इनके जिस्म को हिलता जुलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वहशी इन तक आया। वो शहीद हो चुके थे। वहशी ने इनके जिस्म से बर्छी निकाल ली और चला गया। वो हिंद और अपने आका जबीर बिन मुताइम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मार का याद आ रहा था और उसके दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। इसका घोड़ा चला जा रहा था और वो नशेबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए ओहद की पहाड़ी की चोटी इसके नजरों से ओझल हो गई थी। इसे अपने कबीले की औरतें याद आईं जो कुरैश और इनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिलाती रही थी। खालिद को याद आया कि वो मार्का का नजारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। इसे मुसलमान औरतें नजर आईं। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाते थे उन्हें औरतें संभाल लेती थी, इनकी मरहम पट्टी करती और इन्हें पानी पिलाती। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थी जिनमें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठाया, वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमान ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत न दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए।